وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 7۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ سینا کی وادی میں پانی کے چشمے نہیں تھے، تم اس وادی میں موسیٰ سے پانی مانگنے لگے۔ پھر موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے اسے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو۔ موسیٰ نے اپنا عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تم میں سے ہر قبیلے نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ ہم نے تمہیں حکم دیا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن خیال رکھنا زمین میں فساد نہ پھیلانا، ورنہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ وضاحت: اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ اللہ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری کیا تاکہ وہ پانی کے لیے آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یاد ہے جب تم نے موسیٰ سے کہا ہم من و سلوہ پر صبر نہیں کر سکتے، ہم ہر روز ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے۔ تم نے موسیٰ سے کہا آپ اپنے رب سے دعا مانگے کہ ہمیں من و سلوہ کے بجائے زمین میں اگائی گئی چیزیں جیسے کہ ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز کا کھانا دے۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ مصر واپس چلے جاؤ یا کسی اور شہر پہنچو تو تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ تم لوگوں نے میرا دیا ہوا بہتر کھانا چھوڑ کر کم تر چیز مانگی۔ تم لوگ نافرمانی اور ناشکری کرنے کی وجہ سے میری ناراضی کا نشانہ بنے۔ صرف ناشکری ہی نہیں، تم لوگ میری آیتوں کا انکار اور میرے بھیجے ہوئے نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں، انہی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے پر تم پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی۔ یہ سزا تمہیں ناشکری اور حق کا انکار کرنے پر دی گئی۔ وضاحت: ناشکری اور حق کا انکار کرنے کی سزا کا قانون آج بھی یہی ہے۔ بنی اسرائیل کو 40 سال تک شام اور مصر کے درمیان واقع وادی طیہ میں من و سلوہ کی صورت میں کھانا آسمانوں سے اترتا رہا۔ وہ لوگ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کو ذلت اور مسکینی کی سزا اس دور میں ملی۔ موسیٰ سے کہنے لگے ہمیں وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھایا کرتے تھے۔ ہائے وہ گوشت سے بھری ہنڈیا جس کے ساتھ دن بھر ہم روٹیاں کھاتے تھے، کھیرے اور خربوزے، وہ پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان ہی خوش ہو گئی ہے۔ یہاں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، یہاں تو من کے سوا ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بنی اسرائیل کو مرضی کا کھانا آزادی اور سکون سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ اس کے لیے فرعون کے عذاب بھی بھول گئے۔ بنی اسرائیل کے ہاتھوں نبیوں کے قتل کی تاریخ پرانی ہے۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کو آرے سے اس درخت سمیٹ کاٹ دیا گیا جس میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ کی محبوبہ کے کہنے پر قتل کر دیا گیا اور ان کا سر ایک تش میں رکھ کر بادشاہ کو پیش کیا گیا۔
اللہ کے نبی ارمیہ علیہ السلام کو رسی سے باندھ کر دلدل میں پھینک دیا گیا۔ ارمیہ اسی دلدل میں بھوکے پیاسے مارے گئے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو وہ لوگ اپنے خیال میں صلیب پر چڑھا کر قتل کر چکے۔ یہ الگ بات کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ محفوظ رہے۔ آگہی۔ یہاں سورۃ البقرہ کا 7واں رکوع مکمل ہو گیا۔ اس رکوع میں 2 آیات بینات ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارمیہ یا یرمیہ۔ اللہ کے نبی ارمیہ یا یرمیہ بنی اسرائیل میں 600 سال قبل مسیح میں آئے۔ تورات میں انہیں رونے والا نبی بھی کہا جاتا ہے۔ بخت نصر نے انہیں قید کر دیا اور دلدل میں پھینک کر قتل کر دیا۔ صلیب پر چڑھانا یا مصلوب کرنا۔ کسی کو سزا دینے کے لیے صلیب پر باندھ کر قتل کرنا صلیب پر چڑھانا کہلاتا ہے۔ اسے مصلوب کرنا بھی کہتے ہیں۔ صلیب۔ مسیحی دین کی شناخت صلیب کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے خیال میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا کر قتل کیا، جبکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ محفوظ رہے۔ صلیب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی وجود رکھتی تھی۔ دنیا میں صلیب کی مختلف اقسام موجود ہیں۔ اطالوی صلیب دنیا میں سب سے زیادہ پہچانی جاتی ہے۔ اس صلیب پر افقی یعنی اوپر سے نیچے کی طرف بڑی، جبکہ عمودی جانب چھوٹی یعنی دائیں سے بائیں جانب لکڑی، لوہا، پتھر، سونا، چاندی وغیرہ کی چپٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں صلیب لوگوں کو تکلیف اور شرمندہ کرتے ہوئے موت کی سزا دینے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آپ کے بعد یہ ایک دینی نشانی ٹھہری۔ صلیب 390 عیسوی کے آس پاس دینی نشانی کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ نماز استسقاء۔ استسقاء کا معنی ہے پانی مانگنا۔ ایسی نماز جو بارش مانگنے کے لیے ادا کی جائے نماز استسقاء کہلاتی ہے۔ ایسی نماز کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس نماز میں الٹے ہاتھوں سے دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ نفل نماز ہے۔ نفل۔ نفل کا معنی ہے زیادہ۔ ایسا عمل جو ادا کرنا لازمی نہیں، اپنی مرضی یا خواہش سے ادا کیا جائے وہ نفل کہلاتا ہے۔